ہائیبریڈ قسم کے مولوی بھی آ گئے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ ہائیبریڈ اس چیز کو کہتے ہیں جو اصل نہیں ہوتی، اس کو جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے فصلوں کا بیج کو جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیا جاتا ہے اور تیار کر کے اس کو بیرون ممالک تیار کیا جاتا ہے اور وہ جناب ادھر پہ لا کر اس کو دیا جاتا ہے، اور یہاں اس کی فصل تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہائیبریڈ فصل کی فصل ضرور زیادہ ہوتی ہے، اناج زیادہ ہوتا ہے، پر اس کا وہ اصل ذائقہ نہیں ہوتا جو اصل کا ہوتا ہے، اصل ہی ہے۔ تو بالکل یہ بات آج کل ہائیبریڈ قسم کے مولوی آ گئے ہیں معاشرے میں، وہ ان کو یوں سمجھتے ہیں یا تو تیار کسی نے سازش کے طور پر کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو بنا کے آپ ہو جاتے ہیں، لیکن اصل وہ والی بات ان میں نہیں ہوتی، اصل والی بات نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی بوگیاں مار دیتے ہیں اور عوام کو پریشان کر دیتے ہیں، معاشرے میں ایک عجیب قسم کی پریشانی چھوڑ دیتے ہیں، یا پورا عوام کو بلا وجہ وہ پریشان کرنا شروع کر۔ ہمارا ایک مزاج بڑا عجیب ہے ہمارے عوام کا۔ میں ابھی قرآن پاک سے پڑھ کے مسئلہ بتاؤں، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی یقین کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کوئی بہانہ بنا لے گا کوئی بہانہ۔ میں یہاں حدیث پاک کی کتاب کھول کے بیان کروں، کوئی بھی بات مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ اچھا سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہو جائے، ٹیلی ویژن پہ کوئی مولوی بیٹھ کے بات کر، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ بھی بنتا ہی ہے بھائی، وہ کوئی اوپر سے نہیں آیا، وہ بھی بنتا ہی ہے، وہ بھی ہماری طرح کا ہے۔ ہمارے کئی ایسے علماء موجود ہیں جن کی لوگ منتیں کرتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر آ کر اس طرح کا بیان کرے، اور وہ نہیں جاتے، اس چیز کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہمارے موجود ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے علماء۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں، اور میں ایک اور شخصیت کو قرآن کریم کی اس طریقے سے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اسی ادارہ کے سرپرست اعلیٰ حضور قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی منتیں کرتے رہے آخری دم تک لوگ کہ آپ ہمارے ٹی وی چینل پر آئیں، آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر کچھ گفتگو فرمائیں، آپ جو مناسب سمجھے آپ گفتگو فرمائیں۔ آپ کی طبیعت کو بارے میں اتنی سادگی تھی کہ آپ نے اس چیز کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ بتاؤ اس فی زمانہ جتنے اولیاء سے ملاقات ہوئی، نہ ہم نے اتنی روحانیت کسی میں دیکھی، نہ اتنا نور، نہ اتنا علم کسی کے اندر دیکھی، نہ اتنی سادگی کسی کے اندر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فن عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا، ایسی روحانیت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ان کا ساتھ نہیں پایا، اور اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا کہ ان کا ساتھ نہیں پایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ اللہ کی طرف جس کو بلاتے ہیں کھینچا چلا آتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید، تو انہوں نے نہیں پسند فرمایا اس چیز کو، تو اس کا کیا مطلب دے گا؟ ٹی وی پر بیٹھنے والے بھی بندے ہی ہوتے ہیں، ان کی بات کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں کہ ان کی بات کو اتنا سنجیدہ لے کر آپ دوسرے علماء کو رد کرنا شروع کر دیں۔ یہ نہ آپ کیا کریں، بات کو دیکھتے ہیں حقیقت کی بنیاد پر، مضبوطی کی بنیاد پر۔ کسی نے مجھے بات پہنچائی اور کئی لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کسی نے کہہ دیا کہ جناب جب اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، حدیث پاک ہے اس وقت بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، اور جو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اب لوگ کہتے ہیں لوگ یہ ساری جھوٹے ہو گئے، سارے غلط ہو گئے۔ ٹھیک ہے آپ کو یہ الفاظ مناسب نہ لگے نہ صحیح، لیکن یہ جو بتایا جاتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، وہ واقعی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن اب میں آپ کو اس مسئلے کی حقیقت عرض کرتا ہوں۔ جو یہ بتایا گیا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بلال اذان دے تو بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے۔ اللہ کے بندو، جو بندے آج کل بھی گئے ہیں، جو بندے عمرہ شریف پر گئے ہیں یا حج پر گئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں آج بھی مکہ پاک میں بھی مدینہ پاک میں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں، فجر کے وقت 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔
مطلب ہے کہ جب وہ اذان ہو تو تم کھاؤ پیو، لیکن جب صبح صادق کی اذان ہو پھر نہیں کھاؤ، پھر جو کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس اذان سے مراد وہ پہلے والی اذان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں دو مؤذن تھے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو صحابہ کرام جو دو مؤذن تھے، ایک پہلی اذان دیتے تھے، ایک دوسری اذان دیتے تھے۔ کبھی کبھی ڈیوٹی بدل جاتی تھی، کبھی پہلی اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے، کبھی پہلی اذان حضرت بلال دیتے تھے اور دوسری اذان دوسرے دیتے تھے، یہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک تو اس کا یہ حکم ہے کہ پہلی اذان کے وقت یہ فرمایا گیا کہ جب بلال اذان دے تو بلال کے اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، وہ اذان ہی پہلی تھی، وہ دوسری اذان تھی ہی نہیں۔ دوسری بات، ایک حدیث پاک کیوں ہے کہ جناب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے نابینا، وہ نابینا تھے، کبھی صبح صادق کی اذان کو وقت سے پہلے دے دیتے تھے اور دوبارہ اذان صبح صادق وقت سے پہلے دی گئی اذان ہی نہیں ہوتی، وقت شروع ہوگا تو اس کے بعد اذان ہوگی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ساری ایک وقت 1 منٹ پہلے بات کی جائے احتیاطاً، ساری کا اعلان 1 منٹ پہلے کیا جائے بند کرنے کا، اور 1 منٹ بعد جب وقت داخل ہو جائے صبح صادق کا تو اذان اس کے وقت۔ یہ یاد رکھ لیں قاعدہ کلیہ، جب اذان ہو رہی ہے اس وقت ساری نہیں ہے، اور جب ساری ہو رہی ہے اس وقت اذان نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا رہی ہے دو جب اذان ہو رہی ہے اس وقت سحری نہیں ہے، اور جب سحری ہو رہی ہے اس وقت اذان نہیں ہے۔ سحری کے وقت میں اذان نہیں ہو سکتی، اذان کے وقت میں سحری نہیں ہو سکتی، یہ بات پتہ بات ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فجر کی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے دے دیتے، اس لیے دوبارہ اذان دینا پڑتی تھی، تو اس لیے فرمایا ہوگا کہ وہ اذان ہو تو تم کھا پی سکتے ہو، کیونکہ وہ وقت ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج کے زمانے میں، اس زمانہ میں اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے تو اس مسئلہ کو یوں سمجھیں کہ اس وقت نہ لوگوں کے پاس گھڑیاں تھیں، نہ وقت اتنی جلدی آسانی سے معلوم ہوتا تھا، جتنی جلدی آپ کو بار بار جگایا جاتا ہے اسپیکر میں، جتنی جلدی بار بار آپ کو 5 منٹ کے بعد وقت بتایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ سہولیات دستیاب نہیں تھی۔ اس لیے اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، کبھی جہاں یہ سہولت نہ ہو، کبھی ایسا معاملہ کبھی روزانہ نہیں، کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے، اور یہ جملہ انہوں نے بھی بولا ہے کہ یہ روزانہ کا معمول نہیں ہونا چاہیے، کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی بندہ اٹھے اچانک، ابھی اذان نہیں ہوئی، وقت تھوڑا باقی ہے، اس نے برتن اٹھا لیا کھانے والا اور اس سے کھانا شروع کر دیا، تو ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جس بندے نے اس وقت کھانا شروع کیا جب اذان کا وقت بالکل قریب ہے، یعنی 2-4 منٹ رہتے ہیں، اس نے کھانا شروع کیا اور اگر اذان آنا شروع ہو گئی تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ یہ اذان کے دوران بھی کھا سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے برتن رکھ کے۔ جس پلیٹ میں جس برتن میں کھا رہا ہے، یہ شخص جس کو پتہ ہی نہ چلے وقت کا، اور کبھی دیر سے اٹھے، کبھی ایسا اتفاق ہو جائے، وقت تھوڑا رہتا ہو، اس نے برتن اٹھایا کھانا شروع کیا اور ادھر سے اذان آنا شروع ہو گئی، تو یہ اپنا گزارا کر کے رکھے برتن، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو یہ اعلان ہوتا ہے سحری ختم ہو گئی، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور اذان میں بھی لوگوں کو کھاتے رہنا چاہیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، اسی طریقے بات زیادہ ہو گئی، وقت ہو گیا، لیکن یہ مجبوراً بات کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ جب بارش ہو رہی ہے، اذان ہوتی تھی مسجد میں اور فرمایا جاتا تھا کہ اذان دینے کے بعد لوگوں کو اونچی آواز میں کہہ دو کہ نماز گھر میں ہی پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ تھی اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھی، رستے ایسے نہ تھے کہ بارش ہو رہی ہے تو آسانی کے ساتھ مسجد میں پہنچا جا سکے، مساجد ایسی تھی کہ مساجد کے اندر کیچڑ ہو جاتا تھا، کئی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز کا سجدہ کیا تو ان کی پیشانی پر کیچڑ لگ گیا، فرش نہیں تھے، مساجد کے چھتیں نہیں تھیں، یا تھی تو وہ چھتیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھی، مطلب ہے کہ ان سے پانی بہتا تھا، وہ چھپر وغیرہ ہوتے تھے، کھجور کی
چھال کی چھتیں بنی ہوئی تھی. تو اس طرح کے معاملات تھے. جب آپ کے پاس ایسی مساجد موجود ہیں کہ ان کے رستے اتنے صاف ہیں کہ بارش ہو بھی رہی ہو, آپ پورے بازار میں چل پھر سکتے ہیں بارش میں, مسجد نہیں آ سکتے. جب مسجد کے اندر ایسی آسائش موجود ہے کہ آپ آئیں تو آپ کے گھر سے زیادہ صاف ستھری مسجد ہے, اس کی چھت گھر سے زیادہ مضبوط ہے, اور مسجد کے اندر جگہ صاف موجود ہے, آپ آ بھی سکتے ہیں, تو پھر بارش میں آنا منع نہیں. ایسی بارش میں آنا منع ہوگا جس بارش میں سفر نہیں کیا جا سکتا, گھر سے نہیں آتی, اولے پڑ رہے ہو, طوفانی بارش ہو جس میں باہر نہیں نکلا جا سکتا, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جس بارش میں مسجد آیا جا سکتا ہے, اس کا مطلب وہ تو نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طریقے ہوگا کہ جب آپ سحری کر سکتے ہیں وقت میں, تو آپ عادت بنانا چاہیے, تو آپ اذان کے وقت کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. کبھی مجبوری بن جائے تو ہو جائے گا, جس طرح میں نے بتا دیا. تو یہ مسئلہ اس طرح پر سمجھے, اس کو دوسرے طریقے پر نہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے